बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ मौजूद है सरोराजिया इनकलाबी पार्टी के ऑफिस में, रीडिंग जोन में, और सजाद अफजल साहब से मुलाकात हुई। आज पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन था, तो चूँकि इलेक्शन की गेमा गेमी है, इलेक्शन आने वाला है, उस हवाले से सजाद साहब से पूछेंगे कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है या यहाँ के जो मुज़ाहमतकार हैं वो क्या सोचते हैं इलेक्शन के हवाले से। तो सजाद साहब ये बताइए कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और क्या नुक्ता नज़र है आपका। अगर इलेक्शन होने चाहिए तो क्यों होने चाहिए, अगर नहीं होने चाहिए तो फिर क्यों नहीं होने चाहिए, इस हवाले से वजाहत फरमा दें। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे इस बात का तो हमें नहीं पता, लेकिन हालात ये बता रहे हैं जैसे गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने इलेक्शन करवाने थे जनवरी में, लेकिन अभी तक नहीं हुए हैं और अभी 7 तारीख की डेट है। इसके बावजूद वहाँ भी इसके इम्कानात मौजूद हैं कि इलेक्शन मज़ीद मुलतवी हो जाए। यहाँ की हुकूमत इस वक्त इस प्रॉब्लम में ज़रूर है कि अवामी तहरीक से जान छुड़ाने से पहले इनको इलेक्शन मुश्किल हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल होंगे नहीं होंगे इसका तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये कहना आपका सवाल कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो क्यों नहीं होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन जो इलेक्शन हो रहे हैं ये अशरफिया के इलेक्शन है और मुख्तदर कुव्वतें हर 5 साल बाद लोगों की फ्रस्ट्रेशन जो है ना उसको निकालने के लिए इलेक्शन करवाते हैं। एक पूरा मैनेज इलेक्शन होता है ये जो अपने हक़ में नताइज लेने की कोशिश करते हैं और हमेशा से ये करते आए। तो हम ये समझते हैं कि इस दफ़ा जो अवामी तहरीक है, इस अवामी तहरीक के नतीजे में कोई ऐसा इलेक्शन सामने आए, इनेकाद पजीर हो कि जो अवामी इलेक्शन हो, तो फिर वो इलेक्शन हमारा इलेक्शन होगा, वरना ये हमारा इलेक्शन नहीं है, ये चंद कुफ्तों का खेल है। नहीं तो ये जो आप इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए, तो क्या कैसी कौन सी रिफॉर्म्स हैं कि जिनकी ज़रूरत है और जो कुछ ना होने की वजह से आम आदमी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। तो एक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भी इस बात को अपने एलामिये में शामिल किया है इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से। तो इसमें क्या कहना चाहिए? इलेक्शन देखें, एक बात तो तय है ना कि यहाँ जो इलेक्शन होता है, मैं अपनी बात नहीं करूँगा, फ़हीम अब्बासी जो एडिशनल IG रिटायर हुए हैं आज़ाद कश्मीर के, उसने कहा है कि ऑन एयर उसने कहा है कि 85 से लेके 21 तक जितने इलेक्शन हैं वो मैं करवाने वालों में से हूँ, और उसने दावा किया है कि एक इलेक्शन भी आज़ाद कश्मीर में फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इतने बड़े ओहदे से रिटायर्ड आदमी जब कहता है कि ये फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, और हम तो बहुत पहले से जानते हैं कि ये फेयर इलेक्शन नहीं होता, इसमें बहुत हथकंडे हैं इलेक्शन करवाने के इनके। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में जो गवर्नमेंट होती है, यहाँ के जो इलेक्टेबल्स हैं, सबसे पहले ये इलेक्शन से पहले उन इलेक्टेबल्स को जिनकी इन्होंने गवर्नमेंट बनानी होती है उस पार्टी में ले जाते हैं। आप देखें, एक वक्त में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, सारी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नून लीग में चली गई। एक वक्त में सारी जो है वो नून लीग वो PTI में चली गई, और अभी ये फिर कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक पार्टी को सामने लिया जाए या आपस में इत्तेहाद करवाए। ये इलेक्टेबल्स का इलेक्शन है जो दौलत की बुनियाद पे, बरादरियों की बुनियाद पे, ख़ानदानों की बुनियाद पे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पे और पाकिस्तान की मुक़्तदर कुव्वतों के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पे इलेक्शन जो है वो ले लेते हैं, अवाम से इलेक्शन छीन लेते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये जो इलेक्शन छीनने का अमल है इसको रिस्टोर किया जाए कि इलेक्शन जो है वो अवामी इलेक्शन मुनाकिद हो। उसके लिए रिफॉर्म्स के हवाले से मसलन एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन के क़याम की बात है कि 3 साल तहरीक में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने यहाँ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने का जो है वो अमली मुजाहरा किया है। तो इस वक्त पब्लिक को जो हकीकी मानों में रिप्रेजेंट कर रही है वो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कर रही है। लिहाजा बतौर स्टेक होल्डर उसको भी शामिल करके दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन बनाया जाए जो स्टेट की दस्तबुर्द से आज़ाद हो और अवाम का तर्जुमान हो। इसी तरह माजरीन की 12 सीटें, उसके ऊपर 1.5-2 साल से कैंपेन चल रही है यहाँ, उसके ऊपर मायदा भी हुआ कि भाई इलेक्शन जीतने के बाद हुकूमत बनाना हमारे इख्तियार में नहीं होता, हुकूमत को और बनाता है। क्यों कि वो जेब में 12 सीटें पंजाब से लेके आते हैं और वो यहाँ की असम्बली में वज़ीर आज़म का मुंतखब करना, कैबिनेट का मुंतखब करने में उनका कलीदी रोल होता है। तो ये जो टेरिटरी है, इस टेरिटरी में जो लोग रहते नहीं हैं, जो टैक्स पेयर नहीं है, यहाँ की रियासत का हिस्सा नहीं है और वो पाकिस्तानी शहरी हैं, उनको 12 सीटें दी गई हैं। और आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में जो 33 हल्के हैं उनमें से कई जगहों पे एक हल्का 1.5 लाख वोटर का है, कई जगहों पे 60,000 वोटर्स का है, और माजरीन की सीटों का हल्का 8,000 वोटर्स पे मुश्तमिल है।
لیکن ایکول سٹیٹس ہے, ایکول ووٹ ہے ان کا اسمبلی میں. تو مطلب آپ دیکھیں کہ ان سیٹوں کی موجودگی میں یہاں جو بھی گورنمنٹ بنے گی, ابھی ہم اس اسمبلی میں چوتھا وزیر اعظم بھگت رہے ہیں, چوتھا وزیر اعظم ہے. یہ آپس میں ملی بھگت کر لیتے ہیں وہاں بیٹھ کے, اور جن کے ساتھ یہ 10-12 کھڑے ہو جاتے ہیں وہ حکومت بنا لیتے ہیں. اسی طرح مراعات کے حوالے سے ایک مطالبہ تھا کہ بھائی یہ غریب ملک ہے, آپ ہی کہتے ہیں کہ یہ غریب ملک ہے, تو بھی اس غریب ملک میں اتنے امیر حکمران کہ جن کی دولت کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے, یہ ذرا بتائیں تو صحیح کہ یہ دولت کہاں سے آئی ہے. اسی طرح ریفارمز کے حوالے سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے جوائنٹ کمیٹی کی طرف سے کہ یار کم از کم ان 5 سالوں میں, یہ جو 5 سال گزرے ہیں, ان 5 سالوں میں ہمارے ایم ایل ایز نے کتنا بجٹ لیا, کہاں کہاں یوٹیلائز کیا, وہ اس کا ذرا آڈٹ کروائیں آپ. تو ان 5 سالوں کے آڈٹ سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ جو نوسر باز طبقہ ہے جو اسمبلی میں جاتا ہے, یہ قومی دولت کو کس طرح شیر مادر سمجھ کے اس کو استعمال کرتا ہے. اسی طرح آزاد کشمیر کی ٹیریٹری میں الیکشن ہوتا ہے, حلف دیا جاتا ہے پاکستان کے ساتھ وفاداری کا, اور یہ آئین پاکستان کے خلاف ہے. آئین پاکستان بھی یہ بات نہیں کہتا کہ جموں کشمیر کے لوگ رائے شماری سے پہلے کسی ملک کی وفاداری کی بات کریں. وہ کہتے ہیں رائے شماری کے بعد جموں کشمیر کے لوگ فیصلہ کریں گے, اور وہ پوری اسٹیٹ آف جموں کشمیر کے حوالے سے ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس کے ساتھ جانا ہے, پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے یا ہندوستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے. اس میں بھی وفاداری کی بات نہیں ہے. بھائی جس سرزمین کے لوگوں کے ووٹ استعمال کرتے ہو, جن لوگوں پہ حکمرانی کرتے ہو, اس سرزمین کے ساتھ وفاداری کا حلف لو نا. اسی لیے غدار پیدا ہو رہے ہیں, یہ غداری کرتے ہیں اپنے وطن کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, اس لیے کہ غداری کا حلف اٹھاتے ہیں. تو یہ ذرا اپنے وطن اور اپنے لوگوں کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھائے نا. اور اہم ترین بات یہ ہے, اس میں اور بھی بہت اہم باتیں ہیں, لمبی ہو جائے گی بات. اہم ترین بات یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے 32 سال کے بعد بلدیاتی انتخابات کروائے ہیں. ایک بہت بڑی ٹیم نیچے سیاسی کارکنوں کی پیدا ہوئی ہے, لیکن کوئی انتظامی اختیار نہیں ہے ان کے پاس, کوئی مالیاتی اختیار نہیں ہے ان کے پاس, اور وہ دن بھر بیٹھ کے دھوپ سینکتے رہتے ہیں. بھائی آپ ایم ایل اے جو ہے وہ جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ نیچے شفٹ کریں نا. ڈیموکریسی ہے, آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت بہت ضروری ہے, جی الیکشن جمہوریت ہے. بھائی جمہوریت صرف ووٹ کی رسم ادا کرنے کا نام ہے. جمہوریت تو ان جمہوری پریکٹسز کا نام ہے کہ جو سوسائٹی میں باقاعدہ طور پہ ایک ادارہ جاتی بنیادوں پہ قائم کی جاتی ہیں. تو آپ ایک مضبوط اور فعال بلدیاتی نظام بنائیں, اپنا بجٹ جو ہے وہ بلدیات کے ذریعے سے نیچے استعمال کریں تاکہ لوگوں تک بجٹ جائے, اور اسمبلی قانون سازی کی حد تک رہے, اور وہ پالیسیاں بنائے, قانون سازی کرے, ذرائع پیداوار کی ترقی, یہاں انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ, یہاں ٹوریزم کی ڈیولپمنٹ, اس کے لیے منصوبہ بندی کرے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ ریفارمز ہوتی ہیں اس وقت تک کسی قسم کا الیکشن وہ عوامی الیکشن نہیں کروائے گا, وہ اشرافیہ ہی کا الیکشن ہوگا, اور عوام اس کے خلاف بغاوت کریں گے, جس کے لیے 9 تاریخ کو عوام نکلیں گے, اور عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے. سر آخری بات آپ سے پوچھوں گا کہ ہمارے کچھ مزاحمت کار دوست بھی اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, انہوں نے کمپین بھی شروع کر رکھی ہے, کچھ اپنے منشور بھی وہ چھپوا دی ہے. تو 9 جون سے پہلے آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں حکمت عملی کا اختلاف ہے. ایک بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ حکمت عملی کا اختلاف ہے. کچھ دوستوں کا خیال یہ ہے کہ ہمیں الیکشن میں چلے جانا چاہیے, اس لیے کہ الیکشن کا میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے, اور لیکن وہ حسب سابق اور حسب روایت جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے ویسا ہی کرنا چاہتے ہیں. ہمارا صرف اس میں اتنی رائے ہے کہ آپ 2021 اور 2026 کے الیکشن میں فرق کریں. 21 میں جمود تھا, ایک جمود کی پوزیشن میں ہم انتخابات میں کیوں اترے تھے؟ ہم نے بھی انتخاب لڑائے. ہم کیوں اترتے تھے انتخابات میں؟ اس لیے کہ اس موقع پہ کہ جب ساری پبلک پولیٹکس کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت لوگوں کو درست میسج دیا جائے اور کچھ نہ کچھ ڈنٹ ڈالا جائے سسٹم میں, ان کو کچھ پریشان کیا جائے کہ لوگ جو ہے ادروائز بھی سوچتے ہیں. لیکن اس تحریک نے اتنی بڑی طاقت گین کی ہے. اتنی بڑی طاقت گین کرنے کے بعد حکمت عملی کے طور پہ ہمارا جو سٹانس ہے, ہماری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چپ سے الیکشن میں نہیں اترنا چاہیے. ہمیں عوامی طاقت کے ذریعے سے, جیسے عوامی طاقت نے پہلے اپنی طاقت کا لوہا منوایا ہے, الیکشن کے موقع پہ بھی ہم عوامی طاقت کے ساتھ ایک آزاد الیکشن کمیشن کو یہاں قائم کر کے, یہاں ریفارمز کر کے اس کے بعد الیکشن میں اتریں. تو یہ جو اشرفیہ کا الیکشن ہے اس الیکشن کے بجائے یہ ایک بہتر الیکشن ہوگا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دوست یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں الیکشن میں چلے جانا چاہیے اور وہاں کمپیٹ کرنا چاہیے, اور کچھ لوگوں نے بڑی خوش فہمی بھی پالی ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں سر کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے جو ہے نا دن دیہڑے الیکشن جیت جائیں گے. ہاں اگر کہیں کمٹمنٹ ہے, ویسے میرا ایسا کوئی تاثر نہیں ہے کسی دوست کے بارے میں
کہ کہیں کو کسی نے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ کو سیٹ دلوانی ہے تو مجھے نہیں پتا، لیکن ویسے یہ سیٹ کسی کو لینے نہیں دیتے اپنے پاؤں پہ. یہ سیٹیں پہلے طے کرتے ہیں، اس کے بعد الیکشن کرواتے ہیں. انہوں نے حلقہ وائز باقاعدہ سے طے کر رکھا ہوتا ہے کہ اس حلقے سے اس بار کس کو سامنے آنا ہے، اس بار کس کو سامنے آنا ہے. تو کس خوش فہمی کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن جیت جائیں گے؟ وہ ایک الیکشن میں ہمارے 2 کینڈیڈیٹ تھے، تو میں نے ایک کینڈیڈیٹ جو وننگ کینڈیڈیٹ تھے، دونوں بہت کلوز کمپٹیشن تھا، تو ایک کینڈیڈیٹ کے کسی کارکن سے میں نے پوچھا کہ اس دفعہ یار آپ کا مخالف الیکشن جیت رہا ہے. اس نے کہا ہم نے 500 کی لیڈ سے بھی جیتا ہوا الیکشن ہم جیت رہے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا طے ہوا ہے الیکشن ہم نے جیتنا ہے بھائی، اس دفعہ ان کا الیکشن نہیں ہے، یہ ہمارا الیکشن ہے اس دفعہ. تو یہ سب چیزیں پہلے طے ہوتی ہیں کن بھول بلیوں میں کہ ہم الیکشن چھین لیں گے. اس کلچر میں الیکشن نہیں چھینا جا سکتا. ہاں ہم الیکشن چھیننے کی پوزیشن میں ہوں گے، وہ الیکشن جو ہمارا الیکشن ہوگا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دوست اس وقت سمجھتے ہیں کہ ہمیں چپ سے الیکشن میں اتر جانا چاہیے ریفارمز کے بغیر اور عوامی طاقت کو ایک سائڈ پہ چھوڑ کے الیکشن میں اترنا چاہیے، تو حکمت عملی کے طور پہ ہم ان سے اختلاف کر رہے ہیں. اور حکمت عملی کے اختلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کل ان کی حکمت عملی بھی درست ہو سکتی ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اب تک جو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حکمت عملی الیکشن میں اترنے کی درست نہیں ہے. اس وقت اس جو معاشرے کا الیکشن ہے، جو اشرفیہ کا الیکشن ہے، اس کو اپوز کرنا چاہیے اور ایک عوامی الیکشن کے انعقاد کی طرف جانا چاہیے. اور آخری بات یہ کہوں گا کہ دنیا میں معاشروں میں جو بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں وہ صرف الیکشن کے ذریعے سے نہیں آئی ہیں، ادروائز بھی بہت سارے طریقے ہیں. میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا اس وقت، ادروائز بھی بہت سارے طریقے ہیں. آج تو ہم حکمران طبقے کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں مل کے ہم چیزوں کو بہتر کرتے ہیں. ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہم ایز خود اٹیمپٹ کر کے چیزوں کو بہتر کریں اور ان کو شکست فاش دیں عوامی طاقت کے ذریعے سے. اس لیے ہم اس راستے پہ گامزن ہیں اس وقت. بہت شکریہ آپ کا جی. بہت شکریہ.